الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ روح مقدسہ روح اعظم اس کی فضیلت احادیث میں لکھی ہوئی ہے، پوری کائنات اس سے بنائی گئی اور پوری کائنات اسی روح کی نور سے چلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ اللہ نور السماوات والارض بیان فرمائی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف علماء کرام نے مختلف کیا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی نور ہے، اور کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اپنے نور ایجاد سے یعنی ایجاد کے نور سے روشن کیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ علماء کا معاملہ ہے، وہ خود ہی اس کو سمجھیں گے۔ تو اس کے بارے میں جب میں نے حضرت امام غزالی علیہ السلام کی ایک کتاب میری نظر سے گزری تھی، بہت برس پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ ایک قول تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کسی میں اور کسی پہ یعنی کسی چیز کے اوپر، کسی چیز پر اور کسی چیز میں کہتا ہے تو وہ اس کو محدود کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی چیز میں آپ بند نہیں کر سکتے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جو اس کا قول ہے وہ تائید کرتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے یہ کائنات روشن ہے۔ اس نور کو آج کے دور میں وائٹل فورس، نور حیات یا جیون پرکاش، اگر ہندی میں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو جیون پرکاش کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ تو اس سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ سورج کا روشنی دینا، چاند کی روشنی، سیاروں کی گردش اور جتنے بھی سیارے چل رہے ہیں اور اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے نور یعنی اس امر سے، اس روح سے چلتی ہیں۔ اس روح کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ اور وہ روح، وہ امر کا نور، وہ تجلی زمین پہ آتی ہے، زمین پہ پڑتی ہے۔ وہ کب والروح یعنی نازل ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اس کا کب تک اس کا ٹائم ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ مطلع الفجر یعنی فجر کے طلوع ہونے تک اس رات میں، لیلۃ القدر میں اس کا جو ہے نزول ہوتا ہے، اس کی تجلیات، اس کی روح حیات وہ زمین پہ پڑتی ہے اور مخلوقات اس سے استفادہ کرتی ہے، اور ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں اسی روح سے استفادہ کرتی ہیں۔
اگر آپ تفاسیر کو کھولیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو، درخت بھی سجدے میں جاتے ہیں، دوسری مخلوقات جو دیکھتی ہیں اس نور کو سب اس کی تعظیم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ خاص صوفیانہ نکات ہیں جن کے اوپر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں تصوف میں جب ایک نور کو دیکھتے ہیں کسی چیز میں، تخلیق شدہ چیزوں میں جب نور کو دیکھتے ہیں تو کچھ اولیاء کرام نے ہر چیز میں کہا ہے کہ خدا ہے، اور کچھ غیر اسلامی لوگوں نے بھی کہا کہ ہر چیز میں خدا ہے، تو یہ غلط ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق یہ غلط ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نور سے وہ ہستی یا وہ چیز جو ہے مجلہ ہے، اس نور سے منور ہے، جیسے سورج جو ہے اس کی نور جو ہے اس کی جو روشنی ہے اس سے زمین والے جو ہے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہم جس چیز پہ وہ روشنی یا سورج کی نور جو ہے گرتی ہے ہم اسے خدا نہیں مانتے اور نہیں انہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ فرق ہے تصوف میں، تصوف کے خیالات میں لوگوں کے۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر آگے چل کے جو ہے روح سے یہ کائنات بنائی گئی، اور ہر جتنی بھی دنیا میں چیزیں بنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے، اور سب جو ہے اسی کے امر سے بنی ہوئی ہیں، اس کے امر سے جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان سب جو ہے ان کے محبوبوں کی، ان کے پیاروں کی، جو ان کے پرافٹس تھے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گزرتے تھے تو پہاڑ، پیڑ، پتھر حضرت کو سجدہ تعظیمی کرتے تھے، وہ پہچانتے تھے اس نور کو، اس روح حق کو وہ جانتے تھے۔ جیسا کہ آپ کا تذکرہ سفر میں ہے، جب حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسیحیوں، عیسائیوں کی، کرسچن کی عبادت گاہ تھی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے پیروکار لوگ تھے زمانہ قدیم سے، ان کے جو عبادت خانے تھے وہاں پہ یہ طریقہ کار تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، لوگوں کو روٹی کھلائی جاتی تھی، مسافروں کو جو ہے کھانا پانی دیا جاتا تھا۔ تو اس دور میں حضرت ابو طالب نے جب قیام کیا تو وہاں کے چرچ کے جو فادر ہوتے ہیں، جو ان کا منتظم اعلیٰ ہوتا ہے، جو اس کا سنبھالنے والا ہوتا ہے، مینیجر جسے کہتے ہیں، وہ اس نے دیکھا تھا اوپر سے کہ پتھر، پیڑ جب گزر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے، اور ایک بادل، ایک کلاؤڈ، ایک ابر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ تو اس فادر نے اپنے کسی سرونٹ کے ذریعے بھیجا کہ ان میں سے
बुला के ले आओ। तो जब हज़रत अबू तालिब उनसे मिलने आया तो वो वहाँ पे क्लाउड खड़ा रहा। फिर दोबारा उसको बताया कि आपका जो ये भतीजा है, क्या आप इसके बाप हैं? उसने कहा नहीं, मैं इसका चचा हूँ। और तफसीलात सारी जो प्रेडिकेशन थी एंशंट बुक से वो मैच हुई, और उसने उसको बताया कि ये आपका बेटा नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको आगे आप जो हैं नहीं लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो है यहूदियों का क़याम है, वो इसको पहचान जाएंगे और इसको तकलीफ़ देंगे, इसको शहीद कर देंगे, आप इसको वापस ले जाएं। वहाँ से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू तालिब जो था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लेके आए। आप सने तिफ़ल में थे उस वक्त, और फिर आप मक्के में वापस आए। यही वजह थी कि उस दौर में पत्थर भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलमा पढ़ते थे। जितनी मखलूक़ात थीं वो उस नूर, उस रूह, उस अमर को पहचानती थी। मज़ीद ये कि जितने भी असबाक रूहानियाँ हैं जिसे आज औलिया इकराम करते हैं, और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में जितने भी मेडिटेशन करते हैं, उनके अस्मा तो मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद एक होता है कि अपने हिंदू लोग उसको इंद्री बोलते हैं, यानी वो इंद्री जगाते हैं, और मुसलमान उसको लतीफ़ा कहते हैं, वो लतीफ़ा ज़िंदा करते हैं। ये एक्स्ट्रा इबादत है, मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा इबादत है, जैसे नमाज, रोज़ा या दूसरी इबादतें हैं, उसके साथ ये अलहदा में एक अलहदा इबादत है। ये अलहदगी में की जाती है और इसमें वक्त दिया जाता है। इसका वक्त आपके मुताबिक 15-20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, और जब उस कैफियत में आप आएंगे तो आपको घंटे गुजर जाएंगे। और फिर आगे चल के लतीफ़ा कलब या रूह जो है, वो लतीफ़ा कलब जब ज़िंदा होता है तो आदमी सलाहियत हासिल कर लेता है, मलाइका के निज़ाम को देखने की, आलम मलकूत को देख सकता है। He can watch the angels if anyone awakens the heart। और उसी के बाद जब दूसरे लताइफ आते हैं तो वो लतीफ़ा रूह है। तो अभी हमने लतीफ़ा कलब पे ही बात करनी है। तो लतीफ़ा कलब में जैसे कि पहला आदम अलैहिस्सलाम था, तो उन्होंने एक अपना अलहदा से इस्म मुबारका अपने जो हैं मानने वालों को दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो मशरिक़ में उतरे थे और आपकी जो बीवी थी वो मगरिब में, बीबी हवा मगरिब में उतरी, उनका जो मिलना था वो मक्कातुल मुकर्रमा जहाँ पे बैतुल्लाह है वहाँ पे था। राब्ते के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को रखा हुआ था। फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के खिदमत में रहा करते थे, आते थे। और फिर जब वहाँ पे दोनों का मिलन हुआ
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کے ان کو کہا کہ میرے عبادت کی جگہ بناؤ یہاں پہ، جہاں پہ لوگ میری عبادت کریں، کیونکہ الہ العالمین اللہ رب العالمین ایک ہی ہے۔ تو اس جگہ پہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اگر آپ ریسرچ کریں گے، سعودی عربیہ کی لائبریریاں کھول کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خانہ کعبہ کا قدیم نقشہ جو ہے وہ آج کی طرح نہیں بلکہ تھوڑا سا مختلف تھا، اور وہ پتھر جو کہ جنت سے لایا گیا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، وہ پتھر بلیک کلر میں تھا۔ اس پتھر کو عربی میں حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر کا مطلب ہے پتھر، اسود کا مطلب ہے کالا۔ یہ سفید رنگ کا نہیں تھا، یہ بالکل کالا رنگ تھا، اور قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے اسود، حجر اسود قرآن مجید میں اس کا نام لکھا گیا ہے۔ اب یہ پتھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ فٹ کرو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ پتھروں سے بنایا ہوا تھا، اور اس کو آج کل کے جدید آرکیٹیکٹ طریقے سے نہیں بلکہ سادہ پتھروں سے دیواریں بنائی گئی تھیں۔ یہ خانہ کعبہ کی پہلی جو ہے تعمیر تھی۔ تعمیرات خانہ کعبہ میں یہ پہلی تعمیر ہے، اور اس تعمیر میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ حکم ہوا تمام حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو کہ آپ اور آپ کی اولاد اس جگہ کی زیارت کریں گے، اور جو جو احکامات ان کے مطابق تھے اس دور میں وہ ان کے بتائے گئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، اور وہ جو لوگ اس دور میں آدم علیہ السلام کا جو دور تھا تو وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور وہ جو چیزیں اگاتے تھے جیسے گندم ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ نبات آتی تھیں، تو وہ چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دیتے تھے، یا کچھ اور چیزیں جو بھی اللہ کے نام پہ دیتے تھے وہ خانہ کعبہ میں دے کے جاتے تھے، بیت اللہ شریف میں، مکہ المکرمہ میں دے کے جاتے تھے۔ اس دور میں خانہ کعبہ، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ یہ سرسبز و شاداب تھے۔ دونوں وادیاں سرسبز و شاداب تھیں، جیسا کہ آج کل آپ جائیں گے ایڈم پیک جو ہے سری لنکا میں، وہ بھی سرسبز و شاداب تھی، ہے ابھی بھی ہے، اور اس ٹائم بھی یہ سرسبز و شاداب تھا۔ بعد میں جب ہزاروں برس گزرتے ہیں تو موسمیاتی تبدیلی اور تغیرات کی وجہ سے، سیزن کی چینج کی وجہ سے ویدر چینج ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ خشک سالی یا دوسری موسمیات ہو جاتی ہیں۔ تو اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جو ہے گھر بنایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہوا، لوگ آتے گئے، عبادت کرتے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو جانشین اپنا مقرر کیا۔ جو اس کا جانشین تھا اس کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے جسد اطہر کو تابوت میں بند کر کے رکھیں اور اس کے اوپر پہرا لگا دیں۔
پھر یہ پہرا چلتا رہا، اور جب دوسرا زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام کا دور تھا، اور اس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کے جسد اطہر کو جہاز میں رکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسماء الہی اور ایسا نور عطا کیا تھا، ایسی روحانیت عطا کی تھی کہ وہ پانی میں سانس لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ نے اس کے جسد اطہر کو اس کشتی میں، سفینۃ النجات یعنی کشتی نوح علیہ السلام میں رکھا۔ جب لوگ اس میں بیٹھے، پھر زمین و آسمان سے پانی نکلا، اور یہ حجر اسود وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے نکالا اور اس کو کسی خاص مقام پہ رکھائے تھے بحکم الہی۔ پھر وہ زمانہ گزر گیا، نوح علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، خشکی ہو گئی، زمانہ چلتا رہا۔ پھر تیسرا دور آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت جن انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید فرقان حمید میں خاص ذکر فرمایا ہے، بڑے انبیاء علیہ السلام، ان میں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے آیات میں بیان کیا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام پہ فضل کیا، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آل عمران۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنی زوجہ محترمہ بی بی سائرہ اور بی بی سائرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ آؤ۔ تو مکہ مکرمہ اس وقت بالکل خشک حالی کا شکار تھا، ریگستان تھا، پہاڑیاں تھیں، خشک تھیں، پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو چھوڑ آئے، اور جب وہاں پہ آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا کہ وہاں سے آب زمزم نکلا۔ اب یہ کتب میں لکھا ہے، یعنی معجزہ ہوا، پانی کا ظاہر ہونا ہے۔ اب کچھ کتب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے قدم زمین پہ جب لگائے اس بچے نے تو اس کی وجہ سے نکلا۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ بھائی جبریل علیہ السلام نے پر مارا، تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر فرمایا، اور اس معجزے میں یہ ہوا کہ پانی کا چشمہ نکلا، فاؤنٹین جو تھا وہ ظاہر ہوا۔ وہ جب فاؤنٹین پیدا ہوا، پانی نکلا، تو اس پانی کو بی بی سائرہ علیہ السلام نے کہا زمزم، یعنی اس کو اپنی زبان میں کہا کہ اسٹاپ یعنی رک جا تاکہ وہ پانی کہیں گم نہ ہو جائے۔
تو پھر بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے اس پانی سے اپنے بیٹے کو بھی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر آپ جب سیرت پاک کی کتب کو دیکھیں گے تو وہاں سے قافلوں کا گزر ہوا، اور انہوں نے وہاں پہ قافلہ کے لوگوں نے وہاں پہ شہر آباد کیا، ایک غیر آباد بے برگ و گاہ، کوئی پیڑ پودے نہیں تھے، وہاں پہ جو ہے آباد کروا دیا۔ اور جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے جاؤ، تو جب آپ وہاں پہ ملنے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور اپنی بیوی سے ملے، خوش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر حکم دیا، جیسے بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ملن کے وقت حکم ہوا تھا کہ اس کعبے کو بناؤ، تو اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ملن کی خوشی میں حکم ہوا کہ یہاں پہ میرا گھر جو ہے وہ اس کی جو ہے دیواریں اوپر کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ ارفع کرو۔ بنیادیں اس کی پہلے تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھیں، ان کی جو ہے دیواروں کو اوپر کرنے کا حکم ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں کس جگہ پہ وہ بناؤں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اور بحکم خدا ہوا یعنی ایئر یا جسے ری کہیں گے، اس کے چلنے سے وہ جو ریت تھی وہ اڑ کے چلی گئی، اور وہاں پہ اس کی بنیادیں ظاہر ہوئیں۔ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کعبہ مبارکہ کی دیواریں اوپر نیچے کی، اور پھر اس پتھر کو، معجزاتی پتھر کو، جس کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ ایک اوپر نیچے ہوتا تھا پتھر، جس سے وہ جو ہے معماری کا کام کرتے تھے، یعنی جگہ بنانے کا کام کرتے تھے، اس کے اوپر آپ کا قدم مبارک ثبت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام کا قدم پتھر پہ کیسے آ گیا، ان شکوک میں نہ پڑیں، کیونکہ آپ کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قدم مبارک ہے وہ بھی وہاں پہ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہاں پہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ائمہ کرام کے قدم جو ہیں وہ بھی آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گے، جیسے حضرت علی علیہ السلام کے قدم مبارکہ ہیں حیدرآباد سندھ میں، یا دوسری جگہوں پہ بھی یہ نشانات ہو سکتے ہیں۔ تو ان مقدس ہستیوں کے قدموں پہ شک نہیں کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرامات یا معجزات جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ نورانی جو نشانات ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، ثبت ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو صرف اسی لیے یاد دلایا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کا قدم اس کے اوپر کیسے ثبت ہو گیا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسے ثبت ہو گیا۔ تو یہ قدیم زمانے سے بزرگان دین نے لکھ لیا ہے کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارکہ ہے، اور وہاں پہ جب حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں مسلمان، تو وہاں پہ ہم 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو پھر بعد میں جو ہے یہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد جو تیسری تعمیر کعبہ ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی، جب قبائل اپنے لڑ رہے تھے۔ حجر اسود کو
فٹ کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے یا ثبت کرنے کے لیے دیوار کعبہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ آنا ہوا۔ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے سب لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی چادر مبارکہ وہاں پہ بچھائی، اس پہ وہ پتھر وہاں پہ رکھا حجر اسود، اور حکم کیا کہ اس کو ساتھ قریب لے کے چلیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجر اسود مبارکہ کو وہاں پہ دیوار میں فٹ کیا، اور آج تک ہے۔ بعد میں پھر کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے مختلف حکمرانوں نے بے حرمتیاں کی، اور اس کی وجہ سے کعبے کو جو ہے تعمیرات بھی ہوئی ہیں جدید۔ اگر آپ ریسرچ کھولیں گے تو آپ لوگوں کے ان کو پتہ چل جائے گا، اور کیونکہ میں کسی کو اختلافی چیزیں بتانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ میں آپ کے نالج کے لیے ہی بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب طاہر سلجوقی کا دور تھا، آل سلجوق جو تھے، ان کی جب حکمرانی آئی تو انہوں نے خانہ کعبہ سے وہ حجر اسود نکال کے لے گئے تھے۔ 22 سال سے وہاں پہ اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ ابرہ کی طرح کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ذرائع کمائی نہیں ہے، ذرائع آمدن نہیں ہے، تو ابرہ بھی خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنا ایک خانہ کعبہ بنانا چاہتا تھا، تاکہ وہاں پہ لوگ آئیں اور ذرائع آمدن بڑھے۔ تو اسی طرح سے آل سلجوق نے بھی یہی کیا کہ لوگ جو ہیں اس پتھر کو چومتے ہیں، ہم اس پتھر کو اگر لے کے جائیں گے اپنے ملک میں تو لوگ اس کو چومنے کے لیے مجبور ہوں گے اور پھر آئیں گے۔ یہ لوگ حاجیوں کو لوٹتے تھے، مسافروں کو کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ بعد میں جو ہے اس حجر اسود کی طرف کوئی نہیں گیا۔ 22 سال گزر گئے۔ جب وہاں مکہ مکرمہ سے آل سلجوق اپنے جگہ تک گئے تھے تو 40 اونٹ حجر اسود کو لے جاتے ہوئے مر گئے تھے، اور جب واپس لے آیا گیا تو اسی ایک اونٹ پہ تھا۔ حجر اسود کو آل سلجوق نے غصے میں آ کے توڑا، اس کو پیسز میں ڈیوائیڈ کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ حجر اسود کو جب ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تو مسلمانوں کے عالموں کو، علماء کرام کو بلایا گیا کہ اپنا حجر اسود لے کے جاؤ۔ ڈھیروں پتھر وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، سب سیاہ رنگ کے تھے، اور وہ ہنس رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے نیچا دکھا دیا ہے، اب مسلمان ان پاکیزہ مقدس حجر اسود کو کیسے نکالیں گے۔ تو مسلمان علماء کرام، ہمیں جو ہے اس پہ فخر ہوتی ہے کہ جب آئے ان کے علم پہ ایک فخر ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اصل حجر اسود وہ ہے جو پانی میں بھی نہیں ڈوبے گا، جو آگ میں جو ہے گرم بھی نہیں ہوگا، یعنی آگ میں گرم بھی نہیں ہوگا، پانی میں بھی نہیں ڈوبے گا۔ تو پھر ان ٹکڑوں کو کلیکٹ کیا گیا، پانی کو رکھا گیا، پانی میں ان پتھروں کو ڈالا گیا ایک ایک کر کے، پھر ان کو جو ہے آگ پہ بھی رکھا گیا کہ جلتا ہے یا نہیں جلتا۔ تو جو ٹکڑے اس کی کسوٹی کے، ان کے علوم نورانی کی کسوٹی پہ پورے اترے، ان اسٹونز کو جو ہے رکھا گیا، ان پیسز کو رکھا گیا، اور پھر ان کو لا کے ابھی خانہ کعبہ میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے ایک جو ہے چاندی کی میرے خیال میں جو ہے کور ہے،
اس کور کے اوپر جو ہے اس کو اس میں فٹ کیا گیا ہے۔ روزانہ اس کو خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی جو ہے زیارت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ قابل تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں سبھی لوگ اس کی جو ہے زیارت کریں اور اس سے جو ہے رحمت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو تعمیرات خانہ کعبہ ہیں، یہ بعد میں جو ہے دوسرے خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں جو اس کے فرش ہیں، جو ٹائلس ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ یہ جدید دور کی تعمیرات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علمی جو ہے باتیں آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو کا کوئی جواب دے سکوں۔ علماء کرام ہم سے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات غلط میں نے کہہ دی ہے تو معذرت۔ خدا حافظ۔